نحمده ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج میں بیٹھے تمام احباب، سٹیج پر بیٹھے تمام علماء اکرام اور اس ہال میں بیٹھے تمام افراد کو ایک دفعہ پھر اس ادنا سے مسلمان کا جو اپنی زندگی اس لیے گزار رہا ہے کہ اللہ پاک آخرت میں آپ سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کی نسبت سے ہم سب کو اپنی بندگی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخروی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں لوگ اور جو اس ہال میں بیٹھے ہیں۔ خاموشی کی استدعا ہے کیونکہ بات بڑی اہم ہے، اور بات یہ ہے کہ سٹیج پہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں میں ان سب کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، اور جو اس سے پہلے یہاں گفتگو فرما گئے میں ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں۔ میں ایک گناہگار مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے اللہ پاک نے یہ سوچ سمجھ عطا کی ہے کہ اس دنیا میں اب احیاء خلافت کے لیے کھل کر سامنے آنا پڑے گا اور ہر کسی کو اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ نہیں لٹاؤ گے تو کفر تم سے سب کچھ ویسے لوٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ روز صبح شام ایک جنگ لگی ہوئی ہے اس ملک میں، اور وہ جنگ آپ سب لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہماری پاک فوج لڑ رہی ہے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے۔ میسم رضا صاحب نے گفتگو کی، حافظ ابتسام علائی ظہیر صاحب نے گفتگو کی، بہت اچھی نشاندہی کی کہ جہاد ہی سے فلسطین آزاد ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاد کے لیے میرے اور آپ کے پیسے لگے کس پہ؟ اس ملک کی پاک فوج پہ، جس کو آپ نے تیار کیا کہ وہ آپ کا دفاع کرے گی اور وہی آپ کا دفاع کرے گی۔ آپ اس کے ساتھ مل کے وہ جنگ لڑنے جائیں گے، یہ جنگ آپ اکیلے نہیں لڑیں گے، وہ بھی اس ملک کے سپوت ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی کلمے کے نام پہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ جائیں گے ان کے ساتھ، وہ جائیں گے، اس ملک کی فوج جائے گی۔ یہ F-16 اور یہ طیارے ہم نے اس لیے نہیں خریدے کہ یہ یہیں کھڑے کھڑے گل سڑ جائیں، یہ جائیں گے، یہ اسرائیل کو تباہ کریں گے، یہ اسرائیل کا جو موڈا لگا رہا ہے اس ملک کو بھی تباہ کریں گے۔ وہ چاہے آپ کی بغل میں بیٹھا یہ انڈیا ہو، وہ چاہے امریکہ ہو، وہ چاہے برطانیہ ہو، جب یہاں سے کالے علم برآمد ہوں گے تو ایک ایک ملک کو ایک ایک خون کے قطرے کا حساب دینا پڑے گا، اور دیں گے وہ، اور لیں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن یہ کام کیسے ہوگا میرے بھائی؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ اگر ایک کمپنی نہیں کھڑی کرو گے تو مارکیٹنگ کس چیز کی کرو گے؟ مسلمانوں کی کمپنی خلافت ہے۔ خلافت ہی نبوت کے بعد دنیا میں رائج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین نے کی۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور آج میں آپ کو احیاء خلافت کا منشور اگلا سٹیپ، ہم سب نعرے مارتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بڑکیلی گفتگو کرتے ہیں، یہاں ہم الجہاد الجہاد کے نعرے مارتے ہیں، رات کو سارے گھر جا کے سوتے ہیں، خون فلسطینیوں کا بہتا ہے، ہم صرف فیس بک پہ تعریفیں کرتے ہیں، جب کہیں بلا لیں تو بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کے چہروں پہ داڑیاں سجی ہیں وہ اس دین کی اقامت کے لیے آج اس تعداد میں نکل آئیں اور نکل آتے ہیں۔ لیکن اس ملک کی باقی 90% آبادی باہر نہیں نکلتی، وہ دین سے بھی آشنا نہیں ہے۔ وہ دین سے کب آشنا ہوں گے؟ جب آپ نظام خلافت کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے اور خلافت قائم کرنے کے لیے حکومت وقت پہ
اہل حل و عقد پہ پریشر ڈالیں گے کہ وہ اب خلافت قائم کریں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں آپس میں بھی لڑایا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 سال ہمیں اپنی فوج کے خلاف بھڑکایا گیا، جس نے بھی بھڑکایا اس بحث میں نہیں پڑیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہماری سرحدوں کے محافظ تھے، جو صبح شام ہمارے لیے جانے دیتے، میں اور آپ جانے تو نہیں دیتے، ہم تو باتیں کرتے ہیں۔ جائے گا آپ میں سے کوئی جا کے جان دے گا؟ گفتگو تو کرتے ہیں نا، لیکن کیا باقی کا 95% ملک جا کے جان دے گا فوجیوں کی جگہ؟ سچ بتاؤ نا یار، کون جان دیتا ہے؟ اس ملک کی فوج جان دیتی ہے آپ کے لیے۔ اس فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ ان چر پسند عناصر کو جو آپ کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، انہیں ناکو چنے چبوانا پڑے گا۔ یہی فوج جائے گی، یہی کالے علم یہاں سے جائیں گے۔ اس کے لیے آج میں آپ کے سامنے احیاء خلافت کا منشور پڑھوں گا، پھر ہم خلافت کا ایک یہاں پہ نظام دیکھیں گے۔ سارے یہ سوال کرتے ہیں کہ خلافت کرتے ہو، خلافت قائم کیسے ہوگی؟ آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ خلافت کیسے قائم ہوگی، اور پھر میں اور آپ سب اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں خلافت قائم ہوگی، اور پھر فوجیں یہاں سے چلیں گی جنہوں نے مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کے فلسطین کو آزاد کرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء خلافت کا منشور۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کے بعد پاکستان وہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی، مگر اس کے قیام کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے قیام کے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام سے آئینی اور قانونی احکام اخذ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، انہیں ہر سطح پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں بہت سے لوگ مایوس ہو کر ملک چھوڑ گئے۔ پیچھے رہ جانے والوں نے جمہوریت کو ایک طریقہ کار کے طور پر قبول کر لیا، اور اسلام کا نفاذ چند غیر مؤثر آئینی شکوں تک محدود رہ گیا۔ نتیجتاً اسلام ہمارے سیاسی افق سے معدوم ہوتا چلا گیا، اور اقتدار کی کشمکش صرف سیکولر قوتوں تک محدود رہ گئی، اور ملک سیاسی انتشار اور عدم استحکام سے دوچار رہا۔ اسی عدم استحکام کا جواز بنا کر استعماری قوت یعنی امپیریلسٹ قوتوں نے وقتاً فوقتاً اپنی مرضی کے حکمران اس ملک پر مسلط کیے، تاکہ ایک طرف تو پاکستان کو اصل اسلام سے دور رکھا جا سکے، اور دوسری طرف اس علاقے میں ان بڑی طاقتوں کے مفادات کو تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں روٹین کی تقریر سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھیے، اگر خلافت قائم کرنی ہے خالی نعروں سے نہیں ہونی۔ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو انسان، کائنات اور زندگی کے بارے میں اپنے بنیادی عقیدے اور ان سے پھوٹنے والے نظام کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا ویسٹ کیوں ترقی کرتا ہے؟ وہ جس نظریے پہ بلیو کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ہم جس نظریے پہ بلیو کرتے ہیں اس کی جگہ ہم نے جمہوریت کو جگہ دے دی ہے۔ ایسی ریاستوں کے تعلیمی نظام سے لے کر معاشی پالیسیوں تک اور معاشرتی اقدار سے لے کر خارجہ پالیسی تک ہر چیز ان کے اس بنیادی فکر سے جڑی ہوتی ہے جسے انہوں نے عقیدے کے طور پر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنی شناخت کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنے سے گھبرائیں گے، یا ہم اپنے اسلام کو دنیا کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر اسے سیکولر جمہوریت سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، جو ہم اس ملک میں کرتے ہیں، جمہوریت سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر اختیار کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہی نہیں، یہ ہمارے عوام کی اکثریت کی دلی تمنا بھی ہے۔ بتائیں آپ کی تمنا ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست وہ مثالی ریاست ہے جو حاکمیت اعلیٰ کے لیے اور اقتدار عوام کے لیے کے شرعی اصول پر قائم ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، جمہوریت کیا ہے؟ بندوں کی بندوں پہ حکومت۔ اسلام کیا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے اور اقتدار عوام کے لیے کے شرعی اصول پر قائم ہوتی ہے۔ اگر آئین کو کوئی اور شق اس اصول سے تضاد، اگر آئین کی کوئی اور شق اس اصول سے تضاد رکھتی ہو تو اس آئین سے حذف کر دینا یا نظر انداز کر دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔
حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے کا معنی ہے کہ قانون صرف اللہ کے احکامات سے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے، جس کے بنیادی ماخذ صرف قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہے، اور قیاس قرآن اور سنت تک پہنچنے کے شرعی ذرائع میں سے ہے۔ قرآن اور سنت قانون اخذ کرنے کا یہ کام صرف وہ جید علماء اور اسلامی قوانین کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں جو اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اس طریقے سے اخذ کردہ قوانین پر عمل اسلامی ریاست کے ہر ادارے پر لازم ہوتا ہے۔ اقتدار عوام کے لیے ہے۔ عوام کے لیے سے اخذ ہونے والی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام کو ایک ایسے نظام سے بدلا جائے جس میں عوام براہ راست اپنا حکمران منتخب کریں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں پہ اربوں روپے ضائع کر کے ریاست کو بدعنوان ممبران اسمبلی کے رحم و کرم پر چھوڑنا سراسر حماقت اور ظلم ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ امت بالعموم اور پاکستان کے عوام بالخصوص پچھلے چند سالوں میں جن حالات و حوادث سے گزرے ہیں، ان کے لیے سوائے اپنی بنیادی عقیدے کی طرف لوٹنے اور اسلام کو اپنے نظام حیات کے طور پہ اپنا لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ شاید ان حالات و حوادث کی چکی میں پس کر ہی ان کا شعور بیدار ہونا تھا۔ یہ واللہ خیر الماکرین ہے کہ آج آپ اور ہم کھڑے ہو کے جمہوریت کفر ہے اور خلافت حق ہے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تکمیل پاکستان موومنٹ اپنے تمام تر وسائل اور توانائیوں کے ساتھ امت کے شعور کو اسلامی بنیادوں پر بیدار کرنے کا عزم رکھتی ہے، اور ان تمام لوگوں کو اس تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتی ہے جو اسلام اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ تکمیل پاکستان موومنٹ تمام سیاسی جماعتوں اور مقتدر اداروں سے امید رکھتی ہے کہ وہ قیام پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے مفادات اور انا کو ایک طرف رکھ کے ایک ایسے نظام کے قیام پر اتفاق کر لیں گے جو دنیا میں ہماری عزت اور خوشحالی اور آخرت میں ہماری مغفرت اور قبولیت کا ضامن ہو سکتا ہو۔ میں چاہوں گا مار بھائی وہ ذرا آپ امیج لگا دیں نظام کا۔ نظام خلافت کے بنیادی خد و خال، یہ نظام خلافت ہے جی، کیسے قائم ہوگا اس کو سٹڈی کیجئے، اس پہ بحث کیجئے، اس پہ اپنی سوسائٹی کو تیار کیجئے۔ یہ جمہوریت کی نفی کرے گا۔ یہ جو ہم الیکشن کھیلتے ہیں نا، یہ اس کا متبادل اسلامی نظام ہے جو آج تک کسی نے آپ کو وضع کر کے نہیں دکھایا۔ یہ پہلی دفعہ یہ کاوش ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسلامی عقیدہ حکومت کی اس اساس و بنیاد ہوگا اور مسلمان پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے خلیفہ نائب کا انتخاب کریں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اور مرکزی و صوبائی مجالس شورا کے انتخاب کے لیے امیدواران کے نام الگ الگ، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے، الگ الگ الیکشن کمیشن کو اس نئے نظام کے تحت جمع کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن اسلامی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف با کردار لوگوں کو حکومتی ایوانوں تک رسائی کا موقع دے گا۔ پہلے مرحلے میں مرکزی مجلس شورا اور دوسرے مرحلے میں صوبائی مجلس شورا کے لیے اپنے اپنے علاقے میں الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اسلامی نظام میں بھی جب شورا سلیکٹ ہوگی تو الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن جمہوریت نہیں ہوتا۔ جمہوریت ہے بندوں کی بندوں پہ حکمرانی۔ جمہوریت ہے کہ میجورٹی آف پیپل اکٹھے ہو کے، لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے جب قانون سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جمہوریت ہے، اور اسی لیے وہ شرک اور کفر ہے۔ پہلے مرحلے میں مرکزی مجلس شورا اور دوسرے مرحلے میں صوبائی مجلس شورا کے لیے اپنے اپنے علاقے میں الیکشن کا انعقاد ہوگا اور کامیاب ممبران کو مجالس شورا کا منتخب رکن قرار دیا جائے گا۔ مجلس شورا کے توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی کثرت رائے حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مجلس شورا ہے جو آپ کے ووٹ سے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن میں آپ لوگ نام جمع کروائیں گے خلافت کے لیے، ان کے ناموں کی توثیق مجلس شورا کرے گی اور خلیفہ اپنے ڈائریکٹ ووٹ سے آئے گا۔ یعنی مجلس شورا میں پہلے آپ اسلامی عقائد رکھنے والے ممبران کو پہنچائیں گے، وہ پھر الیکشن کمیشن کو جمع کرائے جائیں گے، ان میں سے خلیفہ کو شارٹ لسٹ کریں گے کہ یار یہ 5-7 بندے اس قابل ہیں کہ یہ خلافت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مجلس شورا کے توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی کثرت رائے حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا۔ سپریم کونسل کے ارکان کی بیعت انعقاد کے بعد خلافت قائم ہو جائے گی۔ سپریم کونسل کیا ہے؟ یہ سپریم کونسل ہے۔ سپریم کونسل میں ہر مسلک کا ایک مجتہد شامل ہوگا، تینوں مسلح افواج کے سربراہان شامل ہوں گے، چیف جسٹس شامل ہوگا،
اور ملک میں وہ لوگ جو ہمارے 10 صوبے ہوں گے، ہم 10 صوبے پرپوز کر رہے ہیں چونکہ صوبوں کو مینج کرنا آسان ہوگا، ہر صوبے کا ایک ممبر اس سپریم کونسل میں شامل ہوگا، وہ پھر خلافت کے لیے اس بندے کی بیعت کرے گا تو خلافت کا انعقاد ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو شریعہ سے لیے گئے ہیں اور اس کی روشنی کی صورت میں یہ آگے آپ کے لائے جا رہے ہیں۔ سپریم کونسل کے ارکان کی بیعت انعقاد کے بعد خلافت قائم ہو جائے گی، جس کے بعد 21 دن کے اندر بیعت عام کا اہتمام ریاست پر لازم ہوگا۔ نظام حکومت نظام وحدت ہوگا، نہ کہ صوبائیت پر مبنی نظام وفاق۔ مرکزی و صوبائی مجالس شورا کے باقاعدہ انتخاب کے ذریعے قائم کیا جائے گا۔ غیر جماعتی بنیادوں پر حاصل کردہ ووٹوں کی بنیاد پر مرکزی مجلس شورا میں نمائندگی دی جائے گی۔ جس وقت خلافت ہوگی تو پارٹیاں نہیں ہوں گی، انڈیویجول ممبران اپنے اپنے علاقے سے سلیکٹ کیے جائیں گے، ناظمین بھی آپ لوگ خود سلیکٹ کریں گے اور وہ آپ کی یہ صوبائی مجلس شورا بنے گی۔ خلیفہ جو ہے وہ اپنے منسٹرز مقرر کرے گا، خلیفہ اپنے گورنرز مقرر کرے گا، اور گورنرز کے تحت یہ جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے یہ چلے گی۔ پولیس فوج کے نیچے ایک ادارہ ہوگا۔ ریاست میں شامل تمام انتظامی اکائیوں کے نمائندوں، 6 مجتہین، 3 عسکری نمائندوں، 10 صوبائی شورا کے نمائندوں اور عدلیہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک سپریم کونسل ملک کا اعلیٰ ترین ادارہ ہوگی۔ مرکزی مجلس شورا کے بنائے ہوئے قوانین کی توثیق کرے گی۔ یہ جو مجلس شورا ہے یہ صرف ایڈمنسٹریٹو قوانین بناتی ہے، جہاں اسلام قانون دے چکا ہے وہاں اس کو اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا۔ سپریم کونسل میں ہر صوبے سے ایک ممبر شامل کیا جائے گا۔ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے 6 مجتہدین، علماء، 3 حاضر سروس فوجی افسران جو تینوں افواج کی نمائندگی کریں گے، اور 2 قانون دان جن کے نام قاضی القضاء دیں گے، سپریم کونسل کے ممبران ہوں گے۔ اس طرح سپریم کونسل کے ممبران کی کل تعداد 21 ہوگی۔ ایک امپورٹنٹ چیز جی، خلیفہ چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرے گا اور ریموو بھی کر سکتا ہے۔ خلیفہ اسی طرح قاضی المظالم کو اپوائنٹ کرے گا، اور قاضی المظالم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مرکز شورا یا سپریم کونسل کی رضامندی سے خلیفہ کو ہٹا سکتی ہے اگر خلیفہ اسلام سے انحراف کرے گا۔ قرآن و سنت، اجماع صحابہ، قیاس سے اخذ شدہ جس قانون پہ سپریم کونسل میں شامل مجتہدین کا اجماع ہوگا، اس کی پابندی ریاست پر لازم ہوگی۔ کسی موضوع پر ایک سے زیادہ شرعی آراء ہونے کی صورت میں جس شرعی رائے کو خلیفہ اختیار کرے گا اسے قانون کا درجہ حاصل ہوگا۔ مرکزی مجلس شورا سے منظور ہو کر آنے والے انتظامی قوانین کی توثیق سپریم کونسل کثرت رائے کی بنیاد پر کرے گی۔ خلیفہ بالفعل امیر جہاد ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، تو جو خلیفہ ہے وہی آرمی چیف کا رول پلے کرے گا، یا جو تینوں مسلح افواج کا جو سربراہ ہے وہ خلیفہ خود ہوگا۔ تو یہ رولا جو ہمارے ملک میں پڑا رہتا ہے آئے دن کے چیف کون ہوگا، وہ خلیفہ ہی ہوگا۔ مرکزی مجلس شورا سے منظور ہو کے آنے والے انتظامی قوانین کی توثیق سپریم کونسل کثرت رائے کی بنیاد پر کرے گی۔ خلیفہ بالفعل امیر جہاد ہوگا، اور اس کے پاس افواج پاکستان کے سربراہان، افواج کے دیگر اعلیٰ عہدیداران، قاضی القضاء، والیوں یعنی گورنرز، اور ریاستی امور چلانے کے لیے وزراء یا معاونین کی تقرری اور معزولی کا بھی اختیار ہوگا۔ عدلیہ کے ججوں کو ہنگامی بنیادوں پر قوانین شرعیہ کی تعلیم حاصل کرنا ہوگی تاکہ وہ صحیح اور بر وقت فیصلے کر سکیں۔ نظام انفرادی معاملات، احتساب اور ریاست کے خلاف شکایات کے سدباب کے لیے نئے سرے سے منظم کیا جائے گا۔ محکمۃ المظالم ریاست کے خلاف عوام کی شکایات کا ازالہ کرے گا، اور قاضی المظالم کے پاس انحراف کی صورت میں خلیفہ کو معزول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ قتل، چوری، زنا بالرضا، زنا بالجبر، قذف، ملاوٹ، شراب نوشی اور عوام یا ریاستی اموال میں بدعنوانی کی شرعی سزاؤں کا نفاذ فوری طور پر عمل میں لایا جائے گا۔ موجودہ انتظامی ڈھانچہ ختم کر کے صوبوں کی امور کی نگرانی والیوں اور ضلعی امور کی نگرانی عاملین ایڈمنسٹریٹرز کے سپرد کر دی جائے گی۔ بس یہ جی آخری صفحہ ہے۔ محکمۃ المظالم کے زیر نگرانی خصوصی کمیشن ملک میں رائج تمام موجودہ قوانین کو اسلام کے تناظر میں جائزہ لے گا اور تمام موضوعات پر اسلامی قوانین کا اجرا کرے گا۔ غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروا کر ترقیاتی امور کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ ضلعی ناظمین کا انتخاب براہ راست ہوگا، اور ہر ضلع سے ضلعی ناظم کے انتخاب میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے افراد
ایک صوبائی مجلس شورا کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ نظام حکم مرکزیت کا حامل ہوگا اور انتظامی ڈھانچہ غیر مرکزی ہوگا۔ یہ ایک کمپلیٹ ترتیب ہے جی، یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ خلافت قائم ہو تو اس نمونے پہ عملی طور پر آپ کو آگے چلنا پڑے گا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ صرف نعرے مارنے سے یہ نہیں ہوگا، عملی طور پہ آپ سب پر فرض عین ہے کہ اس نظام کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں اور اپنے اہل نصرہ پر یہ پریشر ڈیولپ کریں۔ پہلی دفعہ خلافت قائم ہونے کے لیے جو غلبہ پا جائے وہ خلافت قائم کرے گا، وہ بھلے ہمارا آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جزاک اللہ خیر جی، شکریہ۔